بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر العاشر الحقیقت الشرعیہ الامر الحادی عشر الصحیح والعام۔ اصول الفقہ بحث الفاظ میں دو بڑی اہم بحثیں ہیں۔ ایک بحث کا نام ہوتا ہے بحث حقیقت شرعیہ اور دوسری بحث ہے الصحیح والعام۔ بحث حقیقت شرعیہ، اس بحث کا مطلب کیا ہے، یہ بحث کیوں کی جاتی ہے؟ بہت سارے الفاظ ہیں، غور کرنا میری جان، بہت سارے الفاظ ہیں جو بہت سارے معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب استعمال ہوتے ہیں بسا اوقات وہ ان میں حقیقت ہوتے ہیں لغتاً، اس کو کہتے ہیں حقیقت لغویہ، کہ بنانے والے نے اس لفظ کو بنایا ہی اسی کے لیے تھا۔ بسا اوقات ایک لفظ ایک معنی پر بولا جاتا ہے، لیکن وہ بولا جاتا ہے عرف کے استعمال کی بنیاد پر، کہ عرف والے اس علاقے کے سارے لوگ، اگرچہ بنایا وہ جس مقصد کے لیے بھی گیا تھا، اب یہ سارے لوگ اس معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت عرفیہ۔ ٹھیک ہے، خوب، اس قسم کی حقائق ہیں۔ اب ان حقائق میں سے دو حقیقتیں اور بھی ہیں جو ہمارا محل بحث ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے حقیقت شرعیہ اور ایک ہے متشرعہ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی لفظ صلاۃ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی رکعتین، رکوع اور سجود پر مشتمل ایک عمل ہے جو اس سے لیا جاتا ہے۔ جب بھی لفظ صوم بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی روزے جو ماہ مبارک کے ہوتے ہیں یا باقی جو مستحب روزے ان سے بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، آیا لفظ صلاۃ کو اول روز سے بنایا ہی اسی معنی کے لیے گیا تھا؟ بنایا ہی اسی معنی کے لیے گیا تھا تاکہ ہم کہیں کہ یہی معنی، اس کا معنی حقیقی ہے اور یہ ہے حقیقت لغویہ، ٹھیک؟ یا نہیں، بنایا تو کسی اور معنی کے لیے گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے اعلان کر دیا، میں لفظ صلاۃ کو واضح کر رہا ہوں اس نماز کے لیے جس میں قرات ہوتی ہے، رکوع ہوتے ہیں، سجود ہوتے ہیں۔ تو لہذا شارع نے چونکہ اس کو اس کے لیے واضح کر دیا تو یہ ہو جائے گی وضع تعیینی، لہذا ہم کہیں گے کہ یہ ہے حقیقت شرعیہ۔ لیکن جہاں فرق کرنا ہے حقیقت شرعیہ میں، کیا شارع نے بطور تعیین اعلان کیا کہ میں اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں، یہ تعیین ہو جائے گا؟ یا تعیین شارع نے تو نہیں کیا لیکن تعین کے ذریعے ہو گیا۔ وہ کیسے؟ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور حکم نماز دیا تو یہ لفظ صلاۃ اس نماز پر جو ہم ادا کرتے ہیں زمانہ پیغمبر میں ہی اتنا استعمال ہوا کہ جب بھی لفظ صلاۃ بولا گیا تو لوگ اس سے یہی سمجھتے تھے۔ یہ ہو گئی تعینی۔ سوال ہمارا یہ ہے، کیا یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کچھ عبادات کے، جیسے صلاۃ ہو گیا، صوم ہو گیا، حج ہو گیا، کچھ معاملات کے آگے ہم بات کریں گے، آیا ان میں حقیقت شرعیہ ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ سوال ہو کہ حقیقت شرعیہ سے کیا مراد ہے، بالکل آسان، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی آیا خود پیغمبر نے تعیین کر دی تھی کہ میں ان الفاظ کو ان معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں، یا بطور تعین کہ زمانہ شارع میں، زمانہ نبوی میں اتنے استعمال
استعمال ہوئے اس معنی میں کہ اسی زمانے میں ہی جب یہ لفظ بولا جاتا تھا تو یہی معنی مراد ہوتے تھے. آیا ایسا ہے تو پھر اس کو کہیں گے کہ جناب یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ لفظ صلاۃ کا معنی حقیقی ہے، البتہ یہ حقیقت شرعیہ ہے، لغویہ. ٹھیک ہے، یا ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جناب زمانہ شارع میں تو ایسا نہیں تھا، زمانہ پیغمبر میں تو ایسا نہیں تھا، لیکن زمانہ پیغمبر کے بعد خاص کر امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے زمانہ تک تو بطور وضع تعینی اتنا زیادہ یہ لفظ ان معنی میں استعمال ہو گیا تھا کہ اب ہر شخص اس سے یہی سمجھ لیتا ہے، کوئی قرینہ نہ بھی ہو. سمجھ آگئی بات نہیں؟ اب سوال، آیا ہمارے نزدیک حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا حقیقت شرعیہ ثابت ان الفاظ میں؟ یہ الفاظ جو ہمارے سامنے ہیں، فرماتے ہیں ایک گروپ کہتا ہے کہ نہ، حقیقت شرعیہ ثابت اس لفظ صلاۃ کا اس معنی میں بولا جانا کہ جو ہم ایک عمل انجام دیتے ہیں یہ اس کا معنی حقیقی شریف. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جناب اگر ان معنی میں بطور حقیقت شرعیہ ہوتے یا بالتعیین ہوتے یا بالتعین ہوتے. اگر بالتعین ہوتے تو آپ کہتے جناب کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ میں لفظ صوم کو وضع کرتا ہوں صبح صادق سے غروب شرعی تک کھانا اور فلاں فلاں چیز سے امساک کرنے کا نام صوم ہے. اگر پیغمبر نے ایسا فرمایا ہوتا لنُقِلَ إِلَيْنَا، تو باقی روایتیں حدیثیں اتنی ہم تک پہنچی ہیں تو ان میں سے ایک آدھ حدیث یہ بھی ہم تک، لیکن ایسی کوئی حدیث نقل تو یہ دلیل ہے کہ پیغمبر نے اس کے لیے کوئی بطور وضع تعیینی، جہاں تک مسئلہ ہے وضع تعینی کے ذریعے ہو گیا ہو، یہ بھی تو ایک راستہ تھا. تو وہ کہتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جناب تعین کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہو اور ایک طولانی ہو، لمبے عرصے کا استعمال ہوتا رہو، پھر جا کر کہیں وہ اس معنی میں حقیقت بنتا ہے. اور اتنا عرصہ نہیں تھا، لہذا حقیقت شرعیہ ثابت نہیں. جواب دینے والے یہ جواب میں کہتے ہیں جہاں تک پہلی بات ہے اس کو تو شاید ہم قبول کر لیں کہ اگر پیغمبر نے تعیین کی ہوتی کہ میں ان الفاظ کو ان معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں لنُقِلَ إِلَيْنَا، تو کوئی نہ کوئی روایت کوئی نہ کوئی ہم تک پہنچتی، وہ تو ہے صحیح. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی ہے نا تعینی والی کہ وہ نہیں ہے، اس کو ہم ماننے کو تیار. کیوں؟ جناب زمانہ نبوت ہے 23 سال. اب 23 سال زبان پیغمبر سے لوگ لفظ صلاۃ سنتے رہے، 5 وقت کی اذان بھی ممبر پر ہو، محراب میں اس زمانے سپیکر تو نہیں تھا لیکن جو بھی گلدستہ بنایا کرتے تھے اس دور کے مطابق ہر بندہ ہر روز کم از کم 5 اذانیں سنتا ہے، 5 اقامتیں سنتا ہے، زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاۃ کے احکام سنتا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے نماز. اب 23 سال برابر ایک لفظ پتہ نہیں ایک دن میں کتنی دفعہ استعمال ہوتا تھا، اور عرصہ بھی تھوڑا نہیں، 1-2 دن بھی نہیں، 23 سال. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ عرصہ بھی تھوڑا ہے اور اس میں وضع تعینی نہیں ہوگی، تو ہمارے نزدیک مخابرت یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل. تو اب یہاں سے اشارہ کیا مل گیا؟ یہ صاحب الموجل بطور وضع تعینی نہ تعینی حقیقت شرعیہ کے، چونکہ متشرع میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا، وہ تو اپنے مقام پر مسلم ہے. اب سوال جو اصل یہاں ہونا ہے وہ سوال آپ کی طرف سے آنا چاہیے، جناب زمانہ رسول میں لفظ صلاۃ اس نماز کے لیے تھا یا
نہیں تھا. آج کے دور میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ صلاۃ دیکھیں گے مراد ہم یہی نماز لیں گے. جہاں لفظ حج ہوگا وہاں سے مراد وہی حج ہوگی جو مکے میں جا کر کی جاتی ہے. اب اس بحث کا کوئی فائدہ؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہونا چاہیے نا. فرماتے ہیں ہاں فائدہ ہے. کیوں؟ اگر ایک مجتہد بیٹھا ہے مقام استنباط پر، اس کے سامنے قرآن ہے، اس کے سامنے حدیث ہے، فلاں ہے، اور ایک لفظ آ جاتا ہے ایسا کہ جس لفظ کا ایک معنی لغوی بھی ہے اور ایک معنی شرعی متشرعی بھی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی پر قرینہ نہ ہو تو وہ فقیہ مقام استنباط پر اس لفظ سے کون سا والا معنی مراد لے گا. اگر تو آپ قائل ہو جائیں گے حقیقت شرعیہ کے پھر تو وہ لے گا معنی شرعی مراد. اگر آپ قائل نہیں ہوں گے تو وہ چلا جائے گا معنی لغوی کی طرف. لیکن پھر آگے فرماتے ہیں آج کے اس دور میں بہت کم ایسا ہے کہ ایک لفظ قرآن یا حدیث میں استعمال ہو اور وہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو، ورنہ اکثر الفاظ جتنے بھی ہیں قرائن موجود ہیں کہ وہ معنی شرعی مراد ہوتے ہیں، لغوی مراد. مگر یہ تو ٹھیک ہے جی. یہ بحث تھی بحث حقیقت لماول میں آپ نے پڑھا ہوگا. اور جب طہارت کی تعریف کی تھی تو وہاں پر جملہ کیا تھا؟ بناء علی ثبوت الحقائق شرعیہ. تو وہ اس سے مربوط ہے کہ حقیقت شرعیہ سے مراد. اگر وہاں ہم یہی ترجمہ کرتے تھے نا، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے تو اس صورت میں اس کا یہ معنی ہوگا. کیوں بنان کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا نا چونکہ نظریے دو ہیں کہ آیا ثابت ہے یا ثابت نہیں. ٹھیک ہے. الامر العاشر الحقیقت الشرعیہ. ذهب اکثر الاصولیین الى ان الفاظ الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج كانت عند العرب قبل الاسلام موضوعۃ لمعانیها اللغویہ ومستعملۃ. یہ الفاظ کوئی اسلام آنے کے بعد یہ رائج نہیں ہوئے، بلکہ پیغمبر اکرم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی عربوں میں یہ الفاظ موجود تھے، اور ان الفاظ کے ان کے اپنے نزدیک معنی بھی تھے اور ان میں استعمال بھی ہوتے تھے. مثلا پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے، زمانہ اسلام سے پہلے لفظ صلاۃ تھا لیکن وہ اس کو دعا میں زندہ باد. اسی طرح لفظ صوم تھا لیکن وہ استعمال کرتے مطلق کسی بھی رکنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ. اسی طرح لفظ زکوٰۃ، زکوٰۃ کلمات نمو بڑھنا، اس میں استعمال کرتے. حج لغوی معنی تھا القصد. تو یہ سارے معنی قبل از اسلام بھی یہ الفاظ بھی تھے اور ان کے یہ معنی بھی اپنے مقام پر موجود تھے. اس کو ان معنی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں حقیقت لغویہ. خوب یہ بھی موجود ہے. تو اکثر اصولی کیا کہتے ہیں کہ یہ الفاظ پہلے تھے استعمال ہوتے. یہ بھی کہتے ہیں وَإِلَىٰ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، غور کرنا گا کہ ان تلک الفاظ، کہ اب یہی الفاظ جو زمانے رسالت سے پہلے تھے اور ان معنی میں استعمال ہوتے تھے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ یہی الفاظ فی اثر الصادقین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یا ان سے کچھ پہلے، کانت ظاہرتن فی المعانی الشرعیت. اب لفظ صوم سے مراد ہر امساک نہیں ہوتا تھا. ان کے دور تک اور زمانہ پیغمبر سے شروع ہوئے اور ان صادقین علیہ السلام کے زمانے تک اب خاص شرعی معنی مراد لیے جاتے ہیں. وہ جو لغوی معنی تھے اب وہ مراد کما اطلقت الصوم والصلاۃ فلاں تتبادر منها معانی الشرعیہ.
اب وہ لغوی معنی ان کے دور تک کم از کم ہو. انما الاختلاف فی منشأ الامر، بات اس میں نہیں ہے کہ آیا صلاۃ کا لغوی معنی وہ دعا ہے یا نہیں ہے، حج کا لغوی معنی قصد ہے یا وہ ہمارے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان سے جو اب یہ معنی شریعہ مراد لیے جاتے ہیں اس میں ہیں کہ انہو کیف صارت هذه الالفاظ ظاہرۃ فی المعانی، کہ یہی الفاظ جو ایک زمانے میں مطلق دعا اور مطلق قصد کے لیے ہوا کرتے تھے، چلتے 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 جب صادقین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اب جب لفظ حج کسی کے منہ سے نکلتا ہے تو وہاں پر ارکان مخصوصہ مراد لیے جاتے ہیں. پھر قصد والی بات یہ کیسے ہوا کہ وہ لفظ معنی لغویہ سے معنی آ گئے ان کے زمانے میں وقبلہما یا مولا کائنات کے زمانے میں خوب. فَهُنَا قَوْلًا، تو یہاں پر دو قسم کے کہ جناب یہ الفاظ ان معانی میں استعمال جو اب ہو رہے ہیں یہ ان میں ہیں بطور حقیقت شرعیہ، اور دوسرا نظریہ ہے کہ نانا یہ ہیں حقیقت ائمہ کے زمانے میں. خوب اب ذرا غور کرنا ہے حقیقت شرعیہ سے کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تلک الالفاظ نقلت فی اثر نبی یا نقلت فی اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من معانیها اللغویہ الى معانیها الشرعیہ. زمانہ پیغمبر میں ہی یہ الفاظ اپنے معنی لغوی سے معنی نقل ہو گئے. تو پھر نقل کیسے ہوئے؟ دو طریقے ہم پیچھے پڑھے ہیں بار بار، شاء بالواجد تعیینی، شاء بواجد زندہ باد. خوب اگر تعیینی ہوگا تو آپ کیا کہیں گے کہ گویا پیغمبر اکرم نے اعلان فرمایا میں لفظ حج کو وضع کرتا ہوں فلاں فلاں ارکان کی بجا آوری کے لیے، یہ تعینی ہو گیا. تعین یہ کثرت استعمال. حتی صارت حقائق شرعیہ، اس وجہ تعینی یا تعینی جو بھی تھا اس کے ذریعے یہ لفظ ان معانی میں ہو گئے بطور حقیقت شرعیہ فی عصر ہی زمانہ پیغمبر. چونکہ شارع تو پیغمبر ہے نا، یہ ائمہ تو شارع نہیں ہے، اسی میں ہو گیا تھا. لأن کیوں فرماتے اس لیے لأن تلک الالفاظ کانت کثیرۃ التداول بین یہ وہ الفاظ تھے کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے. میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ ایک بندہ دن میں 5 دفعہ اذان سنتا ہے، 5 دفعہ اقامت سنتا ہے، پھر اس کے بعد صورتیں سنتا ہے، پھر پیغمبر اکرم سے نماز کے بار بار سارا دن رات مسئلے بھی، یہ کثیر التداول تھا. میں خاص کر لفظ صلاۃ کہ الذی یؤدونہا، جس کو لوگ ادا کرتے تھے ہر روز 5 مرتبہ، ویسمعونہا قرارا، اور بار بار تکرارا سنتے تھے. کہاں سے؟ گلدستہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی آوازیں بھی سنتے تھے. فرماتے ہیں ومن البعید، یہ بات بعید از حق ہے، یہ بات فی الحال قابل قبول کیا کہ ایک شخص اتنے عرصے تک سنتا رہے، اتنی دفعہ سنے، اللہ تسبح حقائق فی معنی حل مستحدثہ، اور یہ الفاظ ان معنی لغویہ سے نئے معنی میں بطور حقیقت ابھی نہ سمجھے جاتے ہوں. فرماتے ہیں نا، اور پھر فی وقت لیس بقریب، اور پھر کوئی 1-2 دن کی بات تو تھی نہیں، 23 سال کا عرصہ ہے اور یہی باتیں وہ مسلسل سنتے رہے. بعید ہے کہ ان میں حقیقت. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک اس پیرے سے کیا سمجھے آپ کو کہ یہ حقیقت شریعہ والوں کے ساتھ ہیں کہ بالکل جناب یہ الفاظ معنی میں حقیقت ہے.
اما ثانی جو کہتے ہیں نہیں جناب حقیقت شرعیہ ثابت نہیں بلکہ حقیقت وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ان سیرورت تلک الالفاظ حقائق شرعیہ علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتوقف علی الوضع، یہ لفظ یہ الفاظ ان معانی میں بطور حقیقت شرعیہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوں بھی بطور حقیقت، تو پھر ضروری ہے کہ یہاں واضح ہو، حقیقت بننے کے لیے تو وضع درکار ہے، پھر وضع اما تعیینی اور والاول بعید جدا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وضع تعیینی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میں لفظ حج کو وضع کرتا ہوں، نہیں آپ خاموش رہیں چل رہے ٹھیک ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں والاول بعید جدا، پہلی صورت وضع کوئی بندہ یہ کہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا ہو میں لفظ حج کو وضع کرتا ہوں فرمانا کے لیے، بعید کیا کر رہا ہے والاول بعید جدا والا غورا، کیوں اگر یہاں وضع تعیینی ہوتی لنوکلا، تو جہاں اور پیغمبر کی اتنے لاکھوں فرامین ہم تک پہنچے ہیں تو کم از کم یہ والی بات بھی ہم تک پہنچتی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے نئے معنی کے لیے وضع کیا ہے، ایسا نہیں. جہاں تک بات ہے بطور وضع تعینی والی وثانی، وہ بھی ثابت نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں وَالتَّاجِ تعینی یتوقف علی کثرت اس کی لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ استعمال ہو، التی ہے بحاجت الی وقت، اور اس کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے. وَإِنَّ هَذَا مِنْ كَثْرِ مُدَّتِ أَثْرِ النُّبُوَّةِ، جبکہ پیغمبر کا جو عرصہ نبوت تھا وہ تو بہت تھوڑا تھا. اتنے عرصے میں کوئی لفظ کسی نئے معنی میں بطور حقیقت نہیں. یلاحظ علیہ، لیکن ان متشرع والوں پر اشکال کیا ہوتا ہے کہ جناب ان عصر النبوت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا 23 سال استغرقا، یہ فترۃ لیس کثیرہ، یہ ایک لمبا عرصہ ہے، لمبا زمانہ ہے، یہ کوئی چھوٹا 2-4 دن کی بات ہے بس. لحصول الوضع التعینی علی وانکارو، کوئی کہتا نہیں جی 23 سال برابر بھی اگر ایک لفظ بار بار استعمال ہو پھر بھی وہ نئے معنی میں حقیقت نہیں بنتا، تو فرماتے ہیں کوئی اس کا انکار کرے تو مخابرہ، بس یہ ضد والی بات ہے، دعویٰ بلا دلیل ہے، ورنہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے. ختم. سوال مقدر کیا ہے کہ جناب ہم جس کے بھی قائل ہوں، چاہے زمانہ پیغمبر میں وضع تعینی یا تعینی تھا یا نہیں تھا، اب تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں نا، اب تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ جناب جہاں یہ لفظ ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے. اب اس بات کا کیا فائدہ؟ جواب
فرماتے ہیں اما ثمرۃ البحث بین القولین الاولین کہ ایک کہتے ہیں حقیقت شرعیہ اور دوسرے کہتے ہیں حقیقت متشرعہ. فرماتے ہیں فتظہر فی الالفاظ الواردہ علی لسان بلا قرینہ. ہمیں فائدہ کہاں ہوگا؟ ایک حدیث آ گئی اور وہ بھی حدیث نبوی ہے، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جو بتائے کہ یہاں لغوی معنی مراد ہے یا شرعی. تو وہاں پر ایک فقیہ کیا کرے گا؟ اگر تو حقیقت شریعہ کے ثبوت کے قائل ہوں گے پھر تو معنی شرعی پر لے جائے گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ معنی ہے. اس بات کا فائدہ اس میں ہے کہ اگر ایک حدیث نبوی آ گئی ہے اور اس میں ایک لفظ کا استعمال ہے جس پر کوئی قرینہ بھی تحمل علی الحقیقت شرعیہ بناء علی ثبوتها. اگر ہم حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل ہوں گے تو وہ فقیہ مرحلہ استنباط پر معنی شرعی پر حمل کرے گا. وعلی الحقیقت اللغویہ بناء علی. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے تو پھر وہ اس سے معنی بھی لغوی مراد لے گا. والظاہر یہ نظریہ آ گیا، یہ فائنل نظریہ آ گیا. فائنل نظریہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انتفاع ثمرۃ مطلقہ. چاہے آپ حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں تو چاہے نہ ہوں، اس بحث کا میرے نزدیک تو کوئی فائدہ خاص نہیں ہے. کیوں؟ لعدم شک کے. دیکھو جی پریشانی ہونی تھی کہ اگر ہمیں شک ہوتا کہ آیا لغوی معنی ہے یہ شرعی معنی ہے. آج کے دور میں فضل لعدم شک فی المعانی الالفاظ الواردہ فی الکتاب والسنہ. اب جو قرآن مجید میں الفاظ ہیں یا احادیث مبارکہ میں ہیں ان کے معنی میں ہمیں سرے سے کوئی شک کی نہیں. لیکن یہ توقف تاکہ اس شک کی صورت میں کیا یہ توقف فہم معانیہا، ہم کہیں کہ جناب ان کے معنی کا سمجھنا موقوف ہے علی ثبوت الحقیقت شریعت و نفیات. نہیں، ہر جگہ آئیکل قرائن موجود ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کون سا معنی مراد ہے. الا نادرہ، مگر یہ کہ کوئی ایک مورد ایسا